ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اب میں تمہیں ایک ایسا واقعہ بتانے جا رہا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق اور میرے نبی، اور ایک سانپ کا واقعہ۔ اب میں شروع کرتا ہوں۔ آپ لوگوں کو اور پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو آگے شیئر بھی کر دیں۔ جب کفار مکہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے تو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں سے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا یہاں سے میں ہجرت کروں گا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے نبی سے کہا اے میرے پیارے آقا، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ میرے نبی نے کہا ٹھیک ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں تھے۔ کفار مشرکین نے میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گھر چاروں طرف سے گھیر لیا اور قتل کرنے کی نیت سے آئے تھے وہ وہاں۔ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹا دیا۔ ذرا آپ لوگ سوچیں وہ کیسے شخص ہوں گے جو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بستر پر سوئے ہوں گے۔ پھر میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر نکلنے کا ارادہ کیا۔ باہر مشرکین مکہ پورا گھر چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے انجری میں مٹی لی اور میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے یاسین شریف کی وہ آیت پڑھی وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور سب کے منہ پر وہ مٹی مار دی، کسی کو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نظر نہیں آئے اور وہاں سے نکل گئے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے نبی میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ میرے نبی نے حضرت ابو بکر صدیق کو ساتھ لے لیا اور ابو بکر صدیق رونے لگے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کہا چلو اب ہم لوگ چلتے ہیں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ آگے بڑھے اور کبھی میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے آگے چل رہے تھے، کبھی پیچھے چل رہے تھے، کبھی دائیں چل رہے تھے، کبھی بائیں چل رہے تھے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا ایسے آپ کیوں چل رہے ہیں؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ لوگ محبت دیکھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے میرے پیارے نبی، اگر کوئی دشمن آپ پر تیر چلائے گا یا بار کرے گا تو وہ تیر میرے اوپر آ جائے گا، میں آپ کے قدموں پر قربان ہو جاؤں گا۔ پھر میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے آگے دیکھا، ایک غار تھی جس کا نام غار حمام تھا۔ اس غار میں میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ٹھہرنے کا ارادہ کیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا اس غار میں اپنے لوگ رہیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے میرے پیارے نبی، پہلے میں اس غار میں جاتا ہوں تاکہ میں اس کو دیکھ لیتا ہوں یہ صاف ہے یا گندی، کیونکہ کوئی غار اگر خالی پڑی ہو تو اس میں جانور بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار میں پہنچے اور اس کی صاف صفائی کی۔ پھر میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلا لیا اور اس میں جو بل تھیں وہ بل اپنے کپڑے فار کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھر دی، اور ایک بل باقی رہ گئی تھی کھلی ہوئی، تو اس پر اپنی اینڑی مبارک رکھ دی اور میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو اندر بلا لیا۔ پھر میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اپنا سر مبارک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانگ مبارک پر رکھ کر سو گئے، اور اس بل میں ایک سانپ تھا جس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اینڑی میں ڈھس لیا۔ پھر وہ زہر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے جسم میں پھیلنے لگا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو نکلے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرے انور پر گرے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا اے ابوبکر صدیق، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو ابوبکر صدیق نے جواب دیا میرے سانپ نے کاٹ لیا ہے، اسی لیے میں نے آپ کو جگایا نہیں۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنا لعاب دہن ابوبکر صدیق کے اینڑی پہ لگا دیا۔ ابوبکر صدیق پہلے جیسے ہو گئے، ٹھیک ہو گئے۔ شاعر نے کہا تھا اے غار یار اب ذرا انگلی ہٹائیے، کب سے تڑپ رہا ہوں میں دیدار کے لیے۔ دراصل وہ سانپ اسی دن کا انتظار کر رہا تھا کہ کب اللہ کے نبی اس غار میں آئیں اور میں اللہ کے نبی کا دیدار کروں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اینڑی ہٹائی اور سانپ نکلا اس بل سے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا دیدار کیا اور اس نے معافی بھی مانگی، کہا میں نے آپ کو ڈھس لیا، لیکن میں یہاں سے برسوں سے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا انتظار کر رہا تھا تاکہ میں دیدار کر سکوں، مجھے معاف کر
چاہیے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگے۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، آپ لوگ حضرت ابو بکر صدیق اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دیکھیے اور سانپ کی تڑپ دیکھیے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو اس کو آگے شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم۔